اللهم صل وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں تمام قرآن کریم سیکھنے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ تجوید کلاس میں ہمارا سبق ہے قرآن حکیم کی درست ادائیگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ان الفاظ کی پہچان حاصل ہو جن کی آوازوں کو اکثر لوگ آپس میں مکس کر دیتے ہیں۔ ان کے آوازوں کے آپس میں ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے یا قریب المخرج ہونے کی وجہ سے لوگ ان میں فرق نہیں کر پاتے اور ان کی آوازوں کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معنی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک لفظ ہے سا۔ اب اس کی ادائیگی اور درست پروسیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ زبان کی نوک دانتوں سے تھوڑی سی باہر نکال کر اس کو ادا کریں اور اسے پڑھیں گے سا سا، ٹھیک ہے؟ بغیر سیٹی کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے اندر سیٹی نہیں نکلے گی۔ اس بات کا خصوصی طور پر دھیان رہے کہ سا میں سیٹی نہیں نکلے گی۔ آپ اس کی مثالیں دیکھیں، ثمراتی ثمراتی۔ نیکسٹ مثال دیکھیں، ثمنن ثمنن۔ اسی طرح ایک مثال ہے اس کی ثلاثین۔ اب قرآن حکیم میں اس کی مثال دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يكذب به الا كل معتد اثیم معتد اثیم۔ اب یہ لفظ ہے سا سے، اثیم۔ آپ نے اس کو اسیم اس طریقے سے نہیں پڑھنا، سیٹی نہیں ڈالنا اس میں، ٹھیک ہے؟ آپ اس بات کا خصوصی طور پر دھیان رکھیں کہ سا کی ادائیگی میں سیٹی نہیں نکلے گی، سیٹی برآمد نہیں ہوگی۔ اور دوسرا حرف ہے سین۔ سین کو ادا کرتے وقت اس بات کا دھیان رہے کہ ایک تو آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے اور دوسرا اس میں سیٹی ضرور داخل کیجئے گا۔ سیٹی کے ساتھ اس حرف کو پڑھیں گے تو یہ درست ادا ہو جائے گا۔ کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے؟ سین سین، باریک اور سیٹی کے ساتھ۔ اس کی مثالیں دیکھیں، سیفن سیفن، ایک حرف ہے سمنن اور تیسرا حرف ہے نصرن نس، سین سیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ نصرن۔ اب قرآن حکیم میں اس کی مثالیں دیکھیں، سورہ ناس کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اب یہ سیٹی کے ساتھ ہے، برب الناس۔ اب اس میں آپ سیٹی لازمی داخل کریں گے، برب الناس ایسے پڑھیں گے تو یہ درست ادا نہیں ہوگا۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، ملک الناس الہ الناس۔ تو تمام آیات کے آخر میں جو ورڈ ہے سین ہے، تو آپ نے اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کر لینی ہے۔ اور تیسرا حرف جس کی ادائیگی میں اکثر لوگ مکس اپ کرتے ہیں، آواز کو بگاڑ دیتے ہیں، وہ ہے صاد۔ اب صاد کو ادا کرتے وقت ایک تو سیٹی کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور دوسرا اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ صاد موٹے حروفوں میں سے ہے، تو اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ صاد صاد، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال دیکھیں، صیفن صیفن، ٹھیک ہے؟ اب صیفن کو آپ نے سیفن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ صیفن صاد کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے موٹا کر کے۔ اگر اس کو باریک پڑھیں گے سیفن، ٹھیک ہے، تو سیٹی تو رہے گی لیکن باریک ہو جانے کی صورت میں یہ سین بن جائے گا۔ نیکسٹ ورڈ دیکھیں، صراط، سورہ فاتحہ میں آتا ہے صراط الذین، صاد، تو آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ایک اور حرف ہے نصرن، نص، آپ نے یہاں صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اگر اس سے باریک پڑھیں گے تو اس سے معنی بگڑ جائیں گے۔ اب صاد کو موٹا پڑھنے سے نصرن، اس کے معنی ہوتے ہیں ہیلپ کرنا، مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس سے باریک سین کے ساتھ پڑھیں گے نصرن تو اس کے معنی ہوں گے گدھ۔ تو دیکھیں کتنا فرق آ جاتا ہے معمولی سے فرق کرنے کی وجہ سے۔ قرآن حکیم میں صاد کی مثالیں دیکھیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
فویل للمصلین، مصلین، اب یہاں پر دیکھیں صاد ہے، مصلین، مصلین، آپ نے اس کو صاد کو سیٹی اور موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اور نیکسٹ آیت میں دیکھیے گا الذین هم عن صلاتهم ساہون، صلاتهم، ٹھیک ہے، عن صلاتهم، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ تھا آج کا سبق، اور ان حروف کی ادائیگی میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، ان میں سے آپ کو ہم نے بتلائے ہیں ایک ثا، سین اور صاد۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر اور ان کے آداب کی رعایت رکھ کر اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔